میں بھی شاعر نہیں ہوں، میں ٹیکنیشین. مجھے اقبال سے کئی اختلاف بھی ہیں. اقبال نے اپنے متقدمین کے سٹرکچر تک اٹھائے. اقبال چور ہے. جو ماہر اقبالیات ہیں یا اقبال کو صرف جو اسلام کے اس دریچے میں رکھ کر دیکھتے ہیں، انہوں نے اس بات کا کچھ اور مطلب اٹھایا. کیا ان لوگوں نے اقبال کی جو فکر ہے، جو اس کی آزادی ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچایا؟ اقبال کو چھوٹا کریں. کسی شخص کے سامنے آپ اختر حسین جعفری کا نام لیں اور وہ بدبخت یہ کہے کہ جعفری کو لائن نہیں بنانی آتی. اقبال کے بعد اتنا بڑا مصرع ساز اردو میں نہیں گزرا. مظفر علی سید یہ وارث علوی کے برابر نہیں آ سکتا. آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز. اختر صاحب، بہت محبت آپ کی، آپ نے وقت دیا. گزشتہ دنوں ایک ویڈیو کلپ شیئر ہوا، اور یہ آج جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ اس کلپ کی صفائی میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے ویلاگ اس پہ کر دیا تھا. جائے کہ اختر صاحب کی بعد میں مجھے کال آئی کہ یار تمہیں ویلاگ نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کی پیار بھری ڈانٹ بھی تھی، لیکن اقبال، غالب اور پھر جو کمنٹس آئے، پھر اختر عثمان کی شخصیت کو، معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ بات کر رہے تھے جو نہ ان کے شعری سفر کو جانتے ہیں نہ شخصیت کو. میں آج کا یہ جو چھوٹا سا کلپ ہے، اس کو اب منی ویلاگ کہہ لیں، یہ اختر صاحب کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ حال ہی میں ڈاکٹر رویش ندیم صاحب نے ڈاکٹر ارشد معراج صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے پروگرام سخن نامہ میں، جو سخن پہ ہی نشر ہوتا ہے، اختر صاحب کے اس موقف کی تائید کی ہے کہ انہوں نے جو بات کی وہ اقبال کی کرافٹ کے حوالے سے تھی. تو اختر صاحب، کیا یہ بات درست ہے رویش ندیم صاحب کی کہ آپ نے کرافٹ کے حوالے سے بات کی تھی؟ میں نے یہ کہا تھا، مجھے یاد ہے، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم. ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو. یہاں سے غالب اقبال کا پورا اسلوب نکلتا. بالکل. اب کوئی اس کا انکار کرے. اقبال ایک عظیم ٹیکنیشین ہے. یہ میں بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کرتا ہوں. میں بھی شاعر نہیں ہوں، میں ٹیکنیشین ہوں. اقبال اتنا بڑا ٹیکنیشین ہے کہ کئی شاعر اس پر وارے جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، درست کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اقبال کام جانتا ہے، کام جانتا ہے، اردو ہو یا فارسی ہو. بالکل. ایک نقطہ نہیں ادھر سے ادھر کر سکتے آپ اس کے مصرے کا. وہ ہے کہ دانت انکس کے فصاحت میں کلامی دار، ہر سخن موقع و ہر نقطے مقامی دار. وہ یہ ہے. میں اقبال کا بہت بڑا مدعا ہوں. مجھے اقبال سے کئی اختلاف بھی ہیں، ظاہر فکری اختلاف ہیں. میں نے اقبال کو لانڈری میں نہیں بھیجا. کیا بات ہے! کیا آپ نے تو وہاں منٹو کے بقول ٹیگ لگا کے آ جائے ساتھ. وہ ہمارے قومی شاعر ہیں، ان کی عزت ہمارے دلوں میں ہے. لیکن اقبال سے کسی بھی نقطے پر اتفاق یا اختلاف کرنا میرا وہ حق ہے جو مجھ سے کوئی بھی نہیں. اچھا، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. آپ نے تو غالب تک کی بات کی. کیا اقبال نے میر سے استفادہ نہیں کیا؟ کیا دیگر متقدمین سے، متاخرین سے اقبال نے استفادہ نہیں کیا؟ میں گزارش کرتا ہوں، اقبال نے اپنے متقدمین کے سٹرکچر تک اٹھائے. فارسی میں بھی. اچھا، وہ کیسے؟ جی. عرفی کا شعر ہے، گمن مبر کے تو چن بگذری جہان بگذشت. گمن مبر کے تو چن بگذری جہان بگذشت، ہزار شمع بکشتن و انجمن باقی. شعر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ گمان مبر. دوسرا مصرع کہاں سے شروع ہوا؟ ہزار شمع بکشتن. اقبال کہتا ہے گمان مبر کے بپایان رسید کار مغاں، ہزار بادہ یہ ناخورد در رگے طاقت. اسلوب بھی لیا، فکر بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر اردو میں بھی لے گئے ہزار شمع کو. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بڑے آدمی سے ہم جیسے چھوٹے آدمی کا اختلاف جو ہے اس کو علمی سطح پر اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو دیں، ورنہ رہنے.
یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک چیز دیکھنے میں آئی آپ کی, شاید مجھے یہ لگا کہ جن دوستوں نے وہ ویڈیو کلپ انہوں نے گڈ جیسچر میں شیئر کیا, لیکن وہاں سے جو ماہر اقبالیات ہیں یا اقبال کو صرف جو اسلام کے اس دریچے میں رکھ کر دیکھتے ہیں, انہوں نے اس بات کا کچھ اور مطلب اٹھایا. کیا ان لوگوں نے اقبال کی جو فکر ہے, جو اس کی آزادی ہے, جو اس کی روح ہے, اس کو نقصان نہیں پہنچا؟ اقبال کو چھوٹا کر, اقبال بڑا میں نے کہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جیسے جو بونے بہنگے ان سے اقبال کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اپنا اختلاف رجسٹر کروانا ہمارا, بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے. مطلب میں غالب سے کرتا ہوں. اقبال جب یہ کہتا ہے میری مشاتگی کو کیا ضرورت حسن مانا کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی, بے دل کہتا ہے نازنینن فارغ از آرائش مشاتے ان, حسن مانا را ہمن آرائش مانا ہے نا. کیا بات ہے, وہی بات ہے, اٹھایا ہوا, بالکل اٹھایا ہوا شعر ہے. تو کیا ہو گیا, اقبال چور ہے؟ نہیں, کیا اس سارے معاملے کو ایک صرف چوکھٹے کے اندر قیام پاکستان سے لے کر کیا ایک قومی شاعر کا ہونا اچھی بات ہے, لیکن دیگر ممالک کے بھی تو قومی شعراء ہیں. کیا اقبال کو ایران میں جس طرح دیکھا جاتا ہے پاکستان میں بھی ویسے دیکھا جاتا ہے؟ سوال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. ایران میں اس کی بہت اس کے اصل پیغام کو سمجھا. ترک میں جیسا دیکھا جاتا ہے ویسا یہاں دیکھا جاتا ہے؟ نہیں, دیکھیے ہمارا قومی زبان ہے, لیکن شریعتی جیسا بندہ اس پر کتاب لکھتا ہے. کیا بات ہے. اچھا پھر وہاں پہ کتاب چھپتی ہے اقبال ہمارا اقبال, وہ مولانا اقبال لاہوری کہتے ہیں. کیا بات ہے. اور تہران کی سڑکوں پر اس کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں. تصویریں لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اقبال مرشد ہے, ایک ایسا مرشد جو خود مجھے کہتا ہے کہ تجھے اختلاف کا حق. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں اقبال کے لیکچرز جو ہیں مجھے ان سے بہت اختلاف ہے. اچھا پھر بڑا شاعر میں کنٹرڈکشن بھی ہوتی ہیں. بالکل ایسے. وہ کہتا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے, یہ کہہ رہا ہے. اور ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو, کاخ عمر آ کے در و دیوار جو ہلا دو. اب آپ یہ دیکھیں کہ اقبال کیا کہہ رہا ہے. تو ان چیزوں پر, لیکن اس کے لیے اقبال کو پڑھنے کے لیے بہت سارے علوم کو پڑھنا ضروری ہے. یہ بات میں آگے کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی سبب ہے کہ اقبال کو مختصر کیا گیا. جی, اس کی کانٹ چھانٹ کر کے اس کے قد کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کے سامنے آپ اختر حسین جعفری کا نام لیں اور وہ بدبخت یہ کہے کہ جعفری کو لائن نہیں بنانی آتی. اقبال کے بعد اتنا بڑا مصرع ساز اردو میں نہیں گزرا. یہ اختر حسین جعفری کا کمال ہے, اتنا بڑا مصرع ساز. اور کیا آخری اجالا کلیات ہے. جی, آئینہ خانہ جیسی نظم اس میں جہاں دریا اترتا ہے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں تو اپنے بھتیجوں سے بھی, منظر سے بھی اور امیر سے بھی یہ کہتا رہتا ہوں, مجھے تو پورا اختر حسین جعفری زبانی یاد ہے. اچھا, جاتے جاتے محبان اقبال کے لیے جو اقبال کی محض محبت میں بھی یاوہ گوئی کر جاتے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح بات آپ کی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے بہت سے علوم کو پڑھنا اور جاننا ضروری ہے, لیکن جو نہیں اتنے علوم جانتے وہ کیا کریں؟ وہ کوشش کریں کہ پڑھیں. دوسرا یہ ہوتا ہے, دیکھو یہ فاروقی نے کہیں کہا تھا, میرا خیال ہے اس کو بنانے بھی نہیں چاہیے تھے دیوتا. اس سے ایک جگہ کسی نے پوچھا کہ شروع میں تم فراق کے بہت حق میں تھے,
بعد میں تم نے فراق کے خلاف لکھنا شروع کر دیے. تو فاروقی صاحب نے کہا کہ میری جوانی کے بعض دیوتا ایسے تھے جن کے پاؤں ریت کے تھے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے, ایسے دیوتا نہیں بنانے چاہیے. تو ایسے دیوتا انہوں نے بنائے نا فاروقی نے, اس لیے مظفر علی سید یا وارث علوی کے برابر نہیں آ سکے. پڑھے لکھے بہت, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, ساری عمر جدیدیت کی تبلیغ کرتے رہے اپنے رسالے کے ذریعے, لیکن خود جتنا کام کیا وہ سارا کلاسیکل. بہت شکریہ, تعداد ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا, بڑی محبت آپ کی. دوستو اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا, اور جان کر جیو والی بات ہے. اور اختر صاحب نے بالکل خوبصورت بات کی, اور اس ولاگ پہ جن لوگوں کے بے شمار کمنٹس آئے اور وہ بہت وائرل گیا, ان سے گزارش ہے کہ یہ انٹرویو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اقبال جو ہیں وہ اختر عثمان کے لیے کیا ہے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.